یہ تو پہلے 23 ستمبر تک ختم ہو جائے گا. آنے والے 2 ہفتوں میں یہ جو قتل ناٹک لوگ ہیں یہ اس وقت کراچی اور سندھ کے ساؤتھ علاقوں میں ہونے کے بعد یہ دوبارہ بالائی پنجاب کے علاقے اس میں آزاد جموں کشمیر اور بھی شامل ہے. سندھ، پنجاب اور گلگت بلتستان سے سیلاب کا خطرہ ٹلا نہیں. چیئرمین NDMA نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی. کہتے ہیں آنے والے 2 ہفتے خطرناک ہوں گے. موجودہ اسپیل 23 ستمبر تک ختم ہو جائے گا. یہ اسپیل آنے والے 2 ہفتوں میں کراچی پر منڈلاتا رہے گا. پھر دوبارہ پنجاب کے بالائی علاقوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہنچے گا جہاں یہ پہلے بسا تھا. دریائے ستلج پر خطرہ بہت ہے اس لیے وہاں سے آبادیوں کا انخلاء ضروری ہے. گلگت بلتستان میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی صورتحال، متعدد دیہات زیرآب. خزر میں 100 سے زائد گھر متاثر، سینکڑوں لوگ نقل مکانی کر چکے. شش پر گلیشیئر کے سیلاب سے حسین آباد کے قریب شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند. ترجمان GB حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں گلگت میں 7 کلومیٹر کے علاقے تک مصنوعی جھیل بن گئی. 1 کلومیٹر تک سڑک آبی ریلوں میں بہہ گئی. کھیت اور باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا. حکومتی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. تمام پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. غزر میں چرواہے نے گلیشیئر پھٹنے کی بروقت اطلاع دے کر سینکڑوں افراد کی جان بچا لی. چرواہے وسیعت خان کی اطلاع پر 100 مکانات پر مشتمل پورے گاؤں کلیداس کو خالی کیا گیا. بھارت کی ایک بار پھر آبی جاری ہے. دریائے ستلج میں پانی کا ریلا چھوڑ دیا. گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں درمیانے درجے کے سیلاب. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق پانی کی سطح 1,15,000 کیوسک ہو گئی. ہیڈ سلمان کی پر درمیانے درجے کا سیلاب. پانی کی آمد 74,000 کیوسک ہو گئی. ریسکیو کی جانب سے مقامی آبادیوں کا انخلاء جاری. ریسکیو کی 58 اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں 11 کشتیوں پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. متاثرہ علاقوں سے 992 سیلاب متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل. پاکستان میں بارشوں سے تباہی. برطانیہ کا 1.33 بلین پاؤنڈ امداد کا اعلان. امداد پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 7 متاثرہ اضلاع میں فراہم کی جائے گی. برطانوی امداد سے 2,23,000 سے زیادہ شہریوں کو فائدہ پہنچے گا. قرضوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائیں گے. ملک میں ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری لانا مقصد ہے. SCO سمٹ میں شرکت کے لیے چین جا رہا ہوں. چین میں اہم ملاقاتیں اور کاروباری معاہدے ہوں گے. چین کے تجربات سے بھرپور استفادہ کریں گے. زراعت کی جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی اولین ترجیح ہے. صدراعظم شہباز شریف کا 300 طلبہ کو چین بھیجنے کی تقریب سے خطاب. کہا چین سے 300 پاکستانی ایگری گریجویٹس کا پہلا بیچ جدید تربیت حاصل کر کے واپس آ گیا. مزید 300 طلبہ کا انتخاب میرٹ پر کیا گیا. بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ رکھا. کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برس اور سیلاب سے بے پناہ جانی مالی نقصان ہوا. وفاق نے صوبائی حکومت کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ تعاون کیا. سپہ سالار خود ریلیف کے کام کو لیڈ کر رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ذمہ داری بڑھ چکی ہے. اس میں کسی قسم کی سستی کی گنجائش نہیں. عالمی منظرنامہ خواہ کچھ بھی ہو پاک چین دوستی لازوال رہے گی. وزیر خارجہ وانگ ہی کے دورہ پاکستان پر چین کے دفتر خارجہ کا بیان. ترجمان نے کہا پاکستان اور چین کی روایتی دوستی ہمیشہ غیر متزلزل اور ناقابل تسخیر رہے گی. چین ہمیشہ پاکستان کا انتہائی قابل بھروسہ اور مضبوط دوست رہا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ زی کی ملاقات. پاک چین برادران آہن کا 2 طرفہ تعلقات مزید بلندیوں تک لے جانے کا اعادہ. پاکستان اور چین کا علاقائی امن و استحکام، سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے پر مکمل اتفاق. ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. فیلڈ مارشل نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا. ملاقات میں علاقائی سلامتی،
انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کا پختہ عزم کیا گیا. دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے بھارتی منفی سوچ اور وسائل کار فرما ہے. افواج عوام کی تائید سے پراکسی جنگ کا قلع خامہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں. بلوچستان میں پروپیگنڈے سے مایوسی پھیلائے جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. DGISPI کی کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وقت سے گفتگو. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا مارکہ حق کے دوران پاکستانی میڈیا نے ذمہ دارانہ اور اعلیٰ صحافتی اقدار کا مظاہرہ کیا. پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کا انتہائی مؤثر جواب دیا. کاظم خان کی سربراہی میں وفد نے مارکہ حق کے دوران شاندار کارکردگی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. کہا مارکہ حق کے تمام مراحل کے دوران ISPR نے کلیدی کردار ادا کیا. وفد نے DGISPR کو یادگاری شیلڈ پیش کی. نائب وزیراعظم ساکھدار آج سے بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے. چیف ایڈوائزر محمد یونس اور وزیر خارجہ سے دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر بات ہوگی. OIC وزیر خارجہ کا ہنگامی اجلاس جدہ میں طلب. ساکھدار پاکستان کی نمائندگی کریں گے. نہ تو صوبوں کی کٹوتی کرنے والی بات ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹے صوبے بنانے والی بات ہے. صوبے بنتے ہیں پوری دنیا میں بنتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کے اوپر بنتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی نہ تو کوئی فیصلہ ہوا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے. دنیا میں ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر صوبے بنتے ہیں. لسانی بنیاد یا کسی اور بنیاد پر صوبے کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں نئے صوبے بنانے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ کوئی بحث ہو رہی ہے. صوبوں اور مرکز کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم میں مسائل ہیں. وفاق اور صوبوں میں ٹیکس آمدن کی تقسیم کیسے ہوگی؟ صدر مملکت نے نیا NFC ایوارڈ کمیشن تشکیل دے دیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چیئرمین مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. چاروں صوبوں کے وزیر خزانہ اور ٹیکنوکریٹ کمیشن کے ممبر ہوں گے. پنجاب سے ناصر محمود کھوسا, سندھ سے اسد سعید, بلوچستان سے فرمان اللہ, خیبر پختونخوا سے مشرف رسول ٹیکنوکریٹ ممبر مقرر. نیشنل فائنانس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس بھی جاری. NFC صدر کو وفاق اور صوبوں کے درمیان نیٹ ٹیکسز کی تقسیم کی سفارش کرے گا. بانی PTI کے بھانجے شیش کو بھی حراست میں لے لیا گیا. SSP انویسٹیگیشن نے تصدیق کر دی. بتایا علیمہ خانم کے دوسرے بیٹے کو بھی 9 مئی کے کیس میں حراست میں لیا گیا ہے. گزشتہ روز پکڑے گئے شاہریز خان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. علیمہ خانم کہتی ہیں گھبرانا نہیں ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا, کچھ بھی ہو جائے بانی کے پیغام کے ساتھ کھڑے رہیں گے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کے فیملی ممبرز کو گرفتار کر کے سیاسی تناؤ پیدا کیا جا رہا ہے. جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ ختم ہو تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک طرف نااہلیاں اور دوسری طرف وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا شاہریز خان 6 سے 12 مئی تک چترال میں تھا. 9 مئی کے مقدمے میں اسے جھوٹا ملوث کیا گیا. کون سا ٹرکوں میں بھر کر سمندر میں ڈال آیا ہوں؟ توقع سے زیادہ بارش ہو تو سنبھالنے میں وقت لگتا ہے. جہانگیر روڈ پر پانی جمع تھا, اندر سے پتھر اور رضائی نکلی. صرف بارش نہیں, سازش کا بھی سامنا ہے. شارع فیصل 3 جگہ سے چوک ہوئی. پورے شہر کا نظام دھرم بھرم ہوا. فاروق ستار بھائی کو ریٹائرمنٹ کا بولا تو برا مان گئے. جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن کو 27 ارب روپے دیے جا چکے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں
کراچی کے 9 ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہیں. سندھ حکومت ہر ماہ ان ٹاؤنز کو 1 ارب روپے دیتی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے 27 ارب ملنے کی وضاحت کر دی. کہا آکٹرے ضلع ٹیکس کی یہ رقم تنخواہوں پر خرچ ہوتی ہے. صوبائی حکومت ترقیاتی کاموں کے لیے 1 پائی نہیں دیتی. کراچی میں بارش نہیں، کرپشن اور نااہلی سے تباہی ہوئی. بارش سے تاجروں کا 14 سے 15 ارب کا نقصان ہوا. بارش رکنے پر تو پانی نکل ہی جاتا ہے، بارش ہو رہی تھی تو ادارے کہاں تھے؟ کراچی میں امیجنا روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی. گودام نے ملبے سے ایک اور لاش نکالی گئی. مقدمے میں گودام مالک حنیف اور محمد ایوب نامزد. ملزم حنیف زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج. بم ڈسپوزل یونٹ نے دھماکے کی رپورٹ تیار کر لی. واقعے میں آتش بازی کا 500 کلو گرام سامان جل گیا. عمارت میں 3 گوداموں اور قریبی گراؤنڈ میں کھڑے 2 کنٹینرز میں بھی آتش بازی کا سامان موجود ہے. اس وقت مجموعی طور پر 5000 کلو گرام سامان موجود ہے. ملزم حنیف اسی عمارت کے عقب میں آتش بازی کا سامان تیار کر رہا تھا. ARY نیوز کی نشاندہی پر کراچی پولیس کی کارروائی. جمشید کوارٹرز پولیس نے خاتون سے نازیبا حرکت کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا. ملزم کی چند دن قبل بارش میں خاتون سے نازیبا حرکت کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. ویڈیو جمشید ٹاؤن میں بنائی گئی تھی جس سے ملزم کی شناخت واضح ہوئی. ملزم کے خلاف سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج. ملزم کی شناخت محب اللہ کے نام سے ہوئی. تحقیقاتی کمیٹی نے کراچی کے صحافی خابر حسین کی موت خودکشی قرار دی تھی. کمیٹی نے تحقیقاتی رپورٹ IG کو پیش کر دی. کراچی سے سانگڑ تک CCTV فوٹیجز کا جائزہ لیا گیا. ہوٹل پارکنگ میں داخلے سے خودکشی تک ویڈیوز کو دیکھا گیا. میڈیکل اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی موت کو خودکشی قرار دیا گیا. خودکشی کی وجوہات جاننے کے لیے اہل خانہ کا آگے آنا ضروری ہے. لاہور کے علاقے چنگ میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم مارا گیا. CCD کے مطابق ہلاک ملزم عمران کو EMV سوسائٹی ریکوری کے لیے لے جایا گیا. ساتھیوں نے ملزم کو چھڑوانے کے لیے حملہ کیا. زیر حراست ملزم عمران اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. ملزم کے ساتھی فرار ہو گئے. لاہور کے علاقے ہربنز پورہ سے اغوا نویں جماعت کی طالبہ بازیاب. بچی کے والد کا کہنا ہے میری بیٹی کو صبح اسکول جاتے وقت اغوا کیا گیا تھا. پولیس نے میری بیٹی کو شام کے وقت صحیح سلامت بازیاب کروایا. پولیس اور سیف سٹی اتھارٹی نے بہت تعاون کیا. رحیم یار خان کی اسلامیہ کالونی میں 2 سالہ بچی مین ہول میں گر کر جاں بحق. ورثاء کے مطابق بچی گھر کے باہر کھیلتے ہوئے کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوئی. والد نے بچی کی لاش 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد باہر نکالی. ڈپٹی کمشنر کا بچی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا نوٹس. ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت. بنگلہ دیشی فوج کے کوارٹر ماسٹر جنرل کا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد سے ملاقات. خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی اور سیکیورٹی امور پر بات چیت. جنرل صاحب شمشاد مرزا کا 2 طرفہ دفاعی تعلقات، دفاعی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور. لیفٹیننٹ جنرل فیض الرحمان کا دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف. گورنر سندھ سے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی ملاقات. مذہبی ہم آہنگی، قومی یکجہتی اور ربیع الاول کے انتظامات پر مشاورت. کامران ٹیسوری نے کہا تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. مذہبی تہوار پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے. مولانا عبدالخبیر آزاد نے مارکہ حق، جشن آزادی کی تقریبات اور گورنر انیشیٹوز کو سراہا. کہا IT کلاسز، امید کی گھنٹی اور راشن ڈرائیو قابل تقلید اقدامات ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کے سخت ناقد جان بولٹن کے گھر اور دفتر پر چھاپہ. FBI نے میری لینڈ میں گھر اور واشنگٹن میں دفتر پر چھاپہ مارا. امریکی میڈیا کے مطابق سابق مشیر قومی سلامتی پر خفیہ دستاویزات رکھنے کا الزام ہے.
صدر ٹرمپ کا جان بولٹن کے حب الوطنی پر شک کا اظہار، تحقیقات پر اطمینان۔ ڈیموکریٹ سینٹر برنی سینڈر کہتے ہیں صدر پر تنقید کرنے والوں کے گھر ایف بی آئی پہنچ جاتی ہے۔ جان بولٹن نے ٹرمپ پیوٹن ملاقات اور جنگی منصوبہ لیک ہونے پر کڑی تنقید کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے اگلے سال فیفا ورلڈ کپ کے لیے جارجن ایف کینیڈی سینٹر میں ہوگا۔ یہ کھیلوں کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کریں گے۔ ایونٹ کے 13 میچز میکسیکو اور کینیڈا میں ہوں گے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے بقیہ میچز امریکہ کے 11 شہروں میں ہوں گے۔ پہلے ٹرائی سیریز اور پھر ایشیا کپ ہدف ہے۔ بابر رضوان ٹیم میں نہیں تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے کل میں بھی نہ ہوں۔ قومی فاسٹ بالر شاہین آفریدی کہتے ہیں ٹیم میں اتحاد کا کوئی مسئلہ نہیں، فیملی میں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، بس یہ باتیں باہر نہیں جانی چاہیے۔ پاکستانی اسکواڈ دبئی کی سخت گرمی میں گیئر اپ، کھلاڑیوں کا انٹر اسکواڈ پریکٹس میچ۔ ٹرائی سیریز 29 اگست کو شارجہ میں پاک افغان میچ سے شروع ہوگی۔ محمد رضوان کی خراب فارم نے لیگ کرکٹ میں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان سی پی ایل کے پہلے میچ میں عجیب و غریب انداز میں کلین بولڈ، واریکین کے خلاف سویپ شاٹ کھیلتے ہوئے گیند کی لائن مس کی اور گرتے ہوئے وکٹ گنوا دی۔ پاکستان شاہینز نے سنسنی خیز مقابلے میں نیپال کو 1 رن سے شکست دے دی۔ فیصل اکرم نے آخری اوور میں 8 رنز کا دفاع کر کے گرین شرٹس کو کامیابی دلائی۔ نیپال کی ٹیم نے 145 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹ پر 143 رنز جوڑ سکی۔ روہت کی 50 اور ایری کی جارحانہ 41 رنز رائے گئے۔ پاکستان شاہینز نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 144 رنز بنائے۔ کپتان عرفان خان نے 42 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ پاکستان شاہینز ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ پاکستان روس دوستی کا بہترین اظہار، روس کے قومی دن پر اسلام آباد کے پاکستان مونومنٹ روسی قومی پرچم کے رنگوں سے روشن کر دیا گیا۔ اور دنیا بھر کے ماہرین فلکیات کے لیے منفرد لمحہ نایاب فلکیاتی مظہر بلیک مون آج نمودار ہوگا۔ بلیک مون پاکستانی وقت کے مطابق دن 11:06 پر وقوع پذیر ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ منظر عام آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ اس دوران چاند کا روشن رخ سورج کی طرف اور تاریک رخ زمین کی طرف ہوگا۔